میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ سورہ الکہف کے 8ویں رکوع کی تفسیر سماعت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا مجموعی طور پر 20واں رکوع ہوگا۔ 8واں رکوع یہ سورہ الکہف کا ہے، اور 20واں رکوع یہ 15ویں پارے کا ہے مجموعی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الکہف ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 54۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی ہے، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اگرچہ ان آیات کا شان نزول چند مخصوص کافروں کے لیے ہے کہ جنہوں نے نصیحت کو سنا لیکن قبول نہ کیا، حجت بازی سے کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا مول لیا، جیسا کہ نضر بن حارث ہے یا ابی بن خلف کافر ہے۔ ان دونوں کے متعلق اس آیت کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا، لیکن یہ آیت مبارکہ اپنے عموم الفاظ کے لحاظ سے وسعت معنی رکھتی ہے۔ ہر وہ شخص جو حق کو پہچانے لیکن حق کو تسلیم نہ کرے، تو ہر ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کی طبیعتوں میں تفاوت ہے، کوئی شخص محبت سے بات کو سمجھتا ہے، کچھ تھوڑی سی سختی کے ساتھ بات کو سمجھتا ہے، کچھ کے ساتھ ذرا زیادہ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت میں سختی اور ہٹ درمی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے ہر قسم کے مزاج کے شخص کے لیے مختلف قسم کی مثالوں کو بیان کیا۔ کسی کے لیے جہنم کے عذاب کو بیان کیا گیا، شاید کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ کسی شخص کے لیے جنت کے نظاروں کا بیان ہے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا تذکرہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ کسی شخص کے لیے تحدیدی کلمات ہیں، کسی کے لیے پچھلی اقوام کا حال بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ یعنی ہر قسم کے مزاج کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف مثالیں بیان کی گئیں۔ جہنم کے عذاب بھی ہیں، قوموں کی تباہی کے واقعات بھی ہیں، اللہ کے فرمان برداروں کے قصے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں پر انعامات کا تذکرہ بھی ہے، جنت کی تفصیلات بھی ہیں، اہل اللہ کے ساتھ مرنے کے بعد جو اللہ کے انعامات، خاص انعامات ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ معاملات بھی ہیں کہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس سے انتڑیاں جو ہیں وہ انسان کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثال کو بیان کیا قرآن کریم کے اندر، تاکہ سمجھنے والا جس انداز سے سمجھنا چاہے یا جس انداز سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے وہ اس کو سمجھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ کوئی شخص اس رستے سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے کہ مجھے قرآن کریم سے کوئی بات سمجھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مزاج کے شخص کے لیے اس میں بات بیان فرمائی، لیکن آگے ساتھ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ لیکن انسان جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو کا مطلب یہ کہ حق کو دیکھ کر، حق کو جان کر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے یہاں پر ابو جہل کا ایک شعر یاد آیا جس کا معنی یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یعنی جانتے تو ہیں لیکن مانتے
نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، انسان جھگڑالو ہے، ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، حق بات کو قبول کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتا ہے۔ اور یہاں پر وہ اگر مثال دی جائے کہ یہود و نصارہ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اگر کسی شخص کا بیٹا کسی ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہو اور سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہو، اس کے باوجود بھی انسان پہلی نظر میں اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے، ایسے ہی یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی طور پر، انفرادی طور پر جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر گئے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ نبی تشریف نہیں لائے تھے تو یہ اس نبی آخر الزمان، اس صاحب ذیشان نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب وہ نبی آ گئے تو ان کا انکار کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی شانیں، عظمتیں، ان کی نشانیاں، ان کے آنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ سب کے سب ان کے علم میں تھیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی سے انہوں نے انکار کیا۔ قرآن میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا کہ یہ جانتے ہیں لیکن شامت نفس سے چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر طرح کے مزاج رکھنے والے، ہر طرح کی فطرت والے شخص کے لیے قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان کر دیں تاکہ ہر شخص قرآن سے ہدایت لے سکے۔ یہ کوئی خاص قسم کی فکر، کسی خاص قسم کی سوچ رکھنے والوں کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ تمام بنی آدم کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کی طرح طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ یہ کلام اس انداز میں کسی سے گفتگو کے لیے چلایا گیا یا اس انداز سے گفتگو کی جا رہی ہے جیسے کوئی شخص بار بار غلط حرکتیں کرتا ہو۔ مثلا آپ کا کوئی بچہ ہے اور وہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کسی شے سے باز نہیں آ رہا، ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے، تو ایسے بچے کو سختی سے کیا کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تمہیں مار پٹائی کی ضرورت ہے کہ تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو ایسی فطرت رکھنے والے لوگوں کے لیے جنہیں بار بار نصیحت کی گئی لیکن وہ باز نہ آئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر پہلوں کی طرح عذاب آ جائے، یہ پھر جا کر سدھریں گے؟ کیا انہوں نے پہلوں کا حشر نہیں دیکھا؟ پہلوں کی ریت پر چل رہے ہیں، پہلوں کے راستے پر چل رہے ہیں، پہلوں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ انہیں بھی نصیحتیں کی گئیں لیکن انہوں نے نصیحت قبول نہ کی، اور اب یہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں اور انہوں نے پہلوں کا حال نہ دیکھا کہ کسی بستی کو کسی چیخ نے آ کر ختم کر دیا اور کوئی بستی پتھروں کے عذاب کے ساتھ ختم کر دی گئی، کسی بستی کے لوگوں کو ہواؤں کے ساتھ پٹخ پٹخ کے مارا گیا اور کوئی بستی زلزلے کے ساتھ ختم کر دی گئی، کسی پر آسمانی بجلی آ کر گری اور کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ تمام کی تمام مثالیں ان لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود یہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ، نبیوں کے معجزات ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تھے تاکہ یہ ہدایت کو قبول کر سکیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور جب قومیں معجزات دیکھنے کے بعد بھی جھٹلا دیں تو پھر ان کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وقت مقرر پر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہاں پر یہی کہا گیا انہوں نے میرے نبی کی نشانیاں بھی دیکھ لیں، پچھلی اقوام کا حال بھی سن لیا، قرآن میں دیگر مثالیں بھی دیکھ لیں، جان لیں، اس کے باوجود اب یہ نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اب یہی راستہ رہ گیا کہ ان پر عذاب مسلط کیا جائے۔ یہ صرف اب عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی اور شے کی ضرورت اور چاہت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر کی خبریں سنانے والا بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا اسے مذاق بنایا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو ثواب
اور جنت کے درجات کی خوشخبری دیں، جبکہ کافروں اور گناہگاروں کو عذاب اور جہنم کے درکات سے ڈرائیں، جہنم کی تفصیلات بتائیں۔ لیکن کافر باطل باتوں کے ذریعے ان رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی انہیں شاعر کہا جاتا ہے، کبھی انہیں جادوگر کہہ دیا جاتا ہے، کبھی انہیں مجنون کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بنا کر رسول بھیج دیتا۔ وہ یہ جھگڑا اس لیے کرتے تاکہ اس سے وہ حق بات کے سامنے ڈٹ جائیں، حق بات کو مٹا دیں جو رسولوں کے ساتھ اتاری گئی۔ چنانچہ اس طرز عمل کے ذریعے کفار نے اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ تو جب کوئی شخص اس حال میں آ جائے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے تحدید اور وعیدات کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتا، تو پھر وقت مقرر اس کے لیے طے پا چکا جس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو بھیجے گا۔ اگلی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان کے اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دی ہیں، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اللہ کے کلام قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کی جائے لیکن وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان آیات میں سوچ و بچار، غور و فکر نہ کریں۔ ان آیات کے اندر جو نشانیاں اور ان لوگوں کے لیے رہنمائی کے اصول بیان کیے گئے ان اصولوں پر غور و فکر نہ کریں اور کائنات کی نشانیوں کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، دور نہ جائیے تو انسان کی اپنی جو تخلیق ہے، انسان کی اپنی ولادت ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر خدا کا وجود نہیں اور کوئی صاحب قدرت نہیں جو اس تمام مرحلے سے انسان کو گزار کر سننے، دیکھنے اور بولنے کے قابل کرتا ہے تو پھر انسان خود بخود کیسے بن گیا؟ دو نطفوں کے ساتھ انسان کو تخلیق کیا گیا، ان دو بے جان نطفوں میں سننے کی قوت کس نے پیدا کی، دیکھنے کی قوت کس نے پیدا کی، بولنے کی قوت کس نے پیدا کی، انسان میں عقل و شعور کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کا سب یقیناً ایک بہت بڑی ذات اور بہت بڑی قدرت رکھنے والی ذات کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ ضرور کوئی کائنات کو چلا رہا ہے، اور اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں انسان کی اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذاتوں میں سب کچھ موجود ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ارد گرد، تمہارے ارد گرد بہت سی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ تم حق کو پہچان جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص اپنے وجود پر ہی نظر نہ کرے، اپنے وجود سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کو نہ سمجھ سکے تو ایسے شخص کی بدبختی میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ایک درخت پر، ایک ہی شاخ پر مختلف ذائقوں کے پھل اگا رہا ہے۔ ایک ہی شاخ پر آپ نے دیکھا ہوگا کھٹا آم بھی اسی شاخ پر ہے، میٹھا بھی ہے، ایک ہی زمین ہے اور اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ انگور اگاتا ہے۔ انگور کا رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے، اور اس کا حجت اور جو اس کا حجم ہے وہ بھی اور ہے، لیکن اسی زمین میں جب سیب اگتا ہے تو سیب کا سائز اور حجم، رنگ اور ذائقہ یہ بھی تبدیل ہے۔ زمین بھی ایک ہے اور مٹی بھی ایک، پانی بھی ایک، لیکن سب کے ذائقے منفرد ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح طور پر نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی قبول نہ کرنا چاہے تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں مختلف نشانیاں دکھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا۔
اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، کروڑوں گناہ کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ اسے بخش دیتا ہے۔ ساری زندگی گزارنے کے بعد اگر کوئی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان مغفرت بھی ہے، شان رحمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک سنت جاریہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تو وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، یہ جو اس کے لیے ہم ڈھیل دے رہے ہیں یہ اس کے لیے غنیمت ہے کہ اس وقت میں اگر توبہ کرنا چاہے تو کر لے۔ اگر وہ وقت آ گیا کہ جب اس کو ہم نے پکڑ لیا تو پھر اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، پھر اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا، نہ اس کے اہل و عیال، نہ اس کی افواج، نہ اس کے عزیز و اقربا، نہ اس کا پیسہ، اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت مقرر کا انتظار کرے جب اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستی ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ ان بستیوں کے حال احوال پہلے قرآن کی آیات میں بیان ہو چکے، اب یہ کفار کو ان بستیوں کے احوال بیان کرنے کی طرف راغب کیا گیا کہ ان بستیوں کے احوال کو بیان کیا گیا تاکہ کفار راغب ہوں ہدایت کی طرف۔ یہ کون سی بستیاں ہیں، کون سی قوم ہیں؟ قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کیونکہ کفار ان بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یا وہاں سے آنے والے قافلوں سے ان کا احوال سن چکے تھے، لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ ایک بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ میرے محبوب جو تمہیں ڈراتے ہیں پچھلی اقوام کا حال بیان کر کر، یہ ایسی اقوام نہیں ہیں جنہیں کسی نے دیکھا نہیں، ان کا حشر کو جانتا نہیں ہے یا ان سے آگاہ نہیں ہے، یا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا وہاں سے آنے والوں سے سن رکھا ہے۔ یہ تمام معاملات تو واضح ہیں۔ جب یہ تمام معاملات واضح طور پر آشکار ہیں تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ پھر تم انکار کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیوں کر رہے ہو جب تم نے یہ جان لیے کہ جو وہ خبریں دے رہے ہیں وہ خبریں برحق ہیں؟ جن قوموں کے عذاب کی انہوں نے خبر دی، بے عین ہی اسی مقام پر ان قوموں پر ویسے ہی عذاب آیا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو اب تمہارے پاس راہ فرار کچھ نہ رہی۔ جب تم یہ جانتے ہو کہ واقعی ایسا ہوا اور تم نے ان کے احوال دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ برحق بیان کر رہے ہیں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنا یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ڈرانے کے لیے پچھلوں کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، جہنم کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان لوٹ آئے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوف خدا سے اس راستے پر چل پڑتا ہے جو کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ امام ابو بکر شبلی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا خوف ایک درہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لے کر آتا ہے یا بتکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات آپ نے مزید آگے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا خوف ایک عجیب خوف ہے کہ انسان جس شے سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایسا خوف ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ تو امام ابو بکر شبلی کا یہ قول کیا ہی خوبصورت قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما